بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔
گزشتہ 3 جمعہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا، بھلائی کا، خیر کا، نرمی کا، محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے اور ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی، بھلائی اور نرمی کا معاملہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ جل جلالہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن میں صاف صاف بیان فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ ظلم کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ ساری مخلوق کو اللہ روزی دینے والا، اللہ کے ساتھ فلاں بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ ہی سب کو صحت دینے والا، اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں بھی دیتا ہے۔ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ فلاں بھی یہ کام کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا کے اندر شرک سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہے۔ اور ظلم کا ایک طریقہ یہ ہے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، نماز ادا نہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنا، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، کسی پر الزام لگا کر، کسی کو ناحق ستا کر تکلیف پہنچانا یہ بھی ظلم ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن انسان گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتے ہیں گویا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔
انسانوں پر ناحق ظلم کرو یہ بھی ظلم، انسانوں کو ناحق ستاؤ یہ بھی ظلم، یہاں تک کہ جانوروں کو ناحق ستانا یہ بھی ظلم ہے۔ جانوروں کو خامخواہ تکلیف دینا یہ بھی ظلم۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نزل نبی من الانبیاء تحت شجرہ، نبیوں میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، اچانک ایک چونٹی نے وہ نبی کو کاٹ دیا، اس نبی کو تکلیف پہنچی، اس نبی نے جو سوراخ تھا چونٹیوں کا اسے آگ لگا دیا۔ ایک چونٹی نے کاٹا، وہ پیغمبر نے چونٹی کے گھر کو آگ لگا کر سب کو ہلاک کر دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، اللہ کی رحمت، اللہ کا رحم و کرم جوش میں آیا اور اللہ نے وہ نبی کی خدمت میں وحی نازل فرمائی، پیغمبر ایک چونٹی نے کاٹا اور سینکڑوں چونٹیوں کو آپ نے جلا کے تباہ کر دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پچھلے زمانے میں، پچھلی شریعتوں میں جانوروں کو جلانا صحیح تھا، ہماری شریعت میں جانوروں کو جلانا صحیح نہیں، تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، ایک چونٹی نے کاٹا، ایک کو مارنا چاہیے تھا، سینکڑوں چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا؟ خامخواہ جانوروں کو تکلیف دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو ظلم کرنے کے کئی طریقے، اللہ کے ساتھ شرک کرو یہ بھی ظلم، اور گناہ کرو اپنی جانوں پر یہ بھی ظلم، اور خامخواہ کسی کو ستانا، جانوروں کو ستانا یہ بھی ظلم۔ اور اللہ نے بیان فرمایا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے بیان فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسلام کی ہدایت، نیک اعمال کرنے کی ہدایت، نماز ادا کرنے کی ہدایت، خیر کے کام کرنے کی ہدایت، ظلم کرنے والی قوم کو اللہ یہ نیک اعمال کرنے کی ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ ظلم کرنا ہر زمانے میں حرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی کے زمانے تک، اور آپ کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک
یہ ظلم کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ظلم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسروں کے مال پر، دوسروں کی زمین پر، دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کے دکانوں پر، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر لینا، یہ بھی ظلم اور یہ بھی حرام۔ جیسے کسی کو مارنا ناحق، یہ بھی جرم، گناہ اور ظلم ہے۔ کسی پر الزام لگانا، یہ بھی گناہ، یہ بھی ظلم۔ اسی طرح دوسروں کی زمین پر، دوسروں کے مال پر، دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کے دکانوں پر قبضہ کر لینا ناحق، یہ بھی ظلم اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى 7 ارضین۔ آپ نے بیان فرمایا، جو بندہ کسی کی زمین کی ایک بالش کے برابر ناحق قبضہ کر لیتا ہے، ناحق چھین لیتا ہے، قیامت کی صبح تک اللہ یہ زمین کو چھیننے والے کو زمین میں ہمیشہ دھساتا رہے گا۔ ایک بالش، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ اتنا بڑا گناہ آپ نے بیان فرمایا، ایک بالش کے برابر کسی کی زمین چھین لو گے، قیامت کی صبح تک اللہ یہ ظالموں کو زمین میں دھساتا رہے گا۔ ایک روایت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو بندہ یا بندی کسی اور کی زمین ایک بالش کے برابر ظلم کے طریقے سے چھین لیا، قبضہ کر لیا، فوقه الى 7 ارضین، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، جتنا قبضہ کیا ہے وہ زمین کے اوپر سے لے کر 7 زمینوں کے نیچے تک کا حصہ اللہ طوق بنا کر اس کے گردن میں ڈال دے گا۔ یہ برداشت کرو۔ ایک بالش، ایک ہاتھ، اور جتنی زمین قبضہ کرو گے وہ زمین کے اوپر سے لے کر 7 زمینوں کے نیچے تک کا حصہ اللہ طوق بنا کر یہ ظالم کی گردن میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ کون ہے برداشت کرنے والا؟ کس کے اندر ہے یہ طاقت کہ یہ اٹھائے اور یہ برداشت کرے؟
آج زمینوں پر، آج دکانوں پر، آج گھروں پر، اللہ کے گھر کے دکانوں پر، مدرسوں کے دکانوں پر اور وقف کے دکانوں پر اور دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرنے والے جہاں کافر ہیں، جہاں مشرک ہیں، جہاں غیر ہیں، وہاں قبضہ کرنے والے مسلمان بھی ہیں۔ کتنے ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے دکان بنایا، گھر بنایا اور بنگلے بنائے اور کیا کیا بنائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ ظالموں کا اللہ قیامت کی صبح تک، جب یہ مر کے جائیں گے قبروں میں، قیامت کی صبح تک اللہ زمین میں دھساتا رہے گا۔ یہ دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کا انجام ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کوئی بندہ کسی اور کے مال پر قبضہ کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مال میرا، یہ زمین میری، یہ چیز میری، حالانکہ دل گواہی دیتا ہے، یہ جانتا ہے یہ چیز میری نہیں، یہ مال میرا نہیں، یہ زمین میری نہیں، مگر قبضہ کرنے کے ارادے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، ایسے ظالموں پر اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ دل کے کانوں سے سنو میرے بھائیوں، آج کی جمعہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ایک روایت کا حوالہ اللہ کی ذات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، یہ روایتیں، یہ حدیثیں میں نے اپنی آنکھوں سے بخاری میں پڑھا، مسلم میں پڑھا، حدیث کی کتابوں میں پڑھا، اور وہ روایتیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جانتا ہے یہ مال میرا نہیں اور یہ زمین میری نہیں، یہ دکان میرا نہیں، یہ گھر میرا نہیں، مگر قبضہ کرنے کے ارادے سے قسم کھاتا ہے یہ مال میرا، یہ گھر میرا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، یہ ظالم پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے۔ صحابہ پریشان، صحابہ حیران، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی سزا۔ عرض کیا صحابہ نے، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیے، اگر کوئی انسان معمولی چیز پر قبضہ کر لے، ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، معمولی چیز پر قبضہ کر لے، اور یوں کہنے لگے یہ میری چیز ہے،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِن قَصِيبٌ وَإِن قَضِيبٌ مِّنْ عَرَاكٍ، اللہ کے نبی نے مثال دی درخت کی ایک ٹہنی، درخت نہیں، جھاڑ نہیں، جھاڑ کی ایک ٹہنی مطلب ایک معمولی لکڑی اٹھا کر کہنے لگے یہ لکڑی میری، یہ ٹہنی میری، جھاڑ کی ایک ٹہنی کی کوئی قیمت نہیں، ایک لکڑی کی کوئی قیمت نہیں، اور اٹھا کر کہہ رہا ہے یہ ٹہنی، یہ لکڑی میری، جانتا ہے یہ میری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ معمولی چیز اٹھا کر کہنے لگے یہ میری، اللہ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے، جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں، مسلم میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ، ناحق کسی کا مال لے کر اپنے قبضے میں کرنے کے لیے قسم کھائے، اللہ کی قسم، ہاتھ میں قرآن لے کر قسم کھائے، کسی اور چیز کی قسم کھائے، یہ چیزوں پر قبضہ کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے، اور لوگوں نے اس کی قسموں کو دیکھ کر دھوکے میں آ گئے۔ ہاں یہ اپنی بات میں سچا ہوگا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، مگر اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاتا ہے۔ یہ جھوٹی قسموں کو دیکھ کر لوگ دھوکے میں آ گئے، اور یہ جھوٹی قسموں کے ذریعے سے چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ کیا کریں، دنیا ہے، قبضہ کر لیا۔ کب تک دنیا میں جیو گے، کب تک دنیا میں رہو گے، ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ جب موت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کے دکانوں پر، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنے والا اللہ کی عدالت میں اس حال میں آئے گا، اللہ اس پر غصہ کر رہے ہوں گے، اللہ جلال میں آ چکے ہوں گے۔ جب اللہ غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے، اور یہ بندہ اللہ سے ملنے کے لیے جائے، یہ بندے کا انجام کیا ہوگا؟ مسلم میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ کتنی سخت ترین بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جن کے دلوں میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، اور یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، جمعہ کی نماز کے بعد فوراً دوسروں کے دکان دوسروں کے حوالے کرو، دوسروں کے گھر دوسروں کے حوالے کرو، مسجدوں کے دکانوں پر قبضہ کرنے والوں مسجدوں کے حوالے کرو، بیواؤں یتیم
یتیموں غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں، ان کے چیزیں ان کے حوالے کرو، تمہارے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب سے لے کر موت تک دوسروں کے مال پر قبضہ نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جو چیز میری نہیں، جو دکان میرا نہیں، جو گھر میرا نہیں، جو زمین میری نہیں، جو چیز میری نہیں، پھر بھی دعویٰ کرتا ہے یہ میرا، یہ دکان میرا، یہ گھر میرا، یہ رومال میرا، اور دعویٰ کرتا ہے یہ سواری میری، جانتا ہے یہ میرے نہیں، پھر بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا، یہ میرا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، دوسروں کی چیزوں پر دعویٰ کرنے والے دعویٰ بعد میں کرنا، سب سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دعویٰ، یہ گھر میرا، بعد میں دعویٰ کرنا، یہ زمین میری، بعد میں دعویٰ کرنا، یہ مال دولت میری، بعد میں دعویٰ کرنا، سب سے پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کے مالوں پر، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کا حال کیا ہے؟ اور داڑھی چھوڑنے والوں کا حال کیا ہے؟ حج کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ جماعتوں میں جانے والوں کا حال کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں کا حال کیا ہے؟ سب کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، سب مسلمان اپنی جگہ، سب کا حال کیا ہے؟ دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر کے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جیسے کھلا میدان اور سائیڈیں بنائی جاتی ہیں 30-40 یا 20-30 سائیڈ بنا کر پتھر رکھے جاتے ہیں نشانی کے طور پر، جانتے ہیں نا؟ یہ 30-40 سائیڈ، 4 کونوں میں 4 پتھر، یہاں سے لے کر وہاں تک میری زمین، پھر وہاں سے وہاں تک وہ تمہاری زمین، نشانی کے طور پر زمینوں میں جو پتھر یا کوئی اور چیز گاڑی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان نشانیوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ اب سمجھو یہ پتھر ہے، میں نے کیا کیا؟ اب میں گھر بنانا چاہتا ہوں، یہ پتھر اکھاڑ کر، یہ دوسروں کی زمین ہے، اس کے اندر بھی آ جاتا ہوں۔ یہ ہو رہا ہے۔ گھر بنانے والوں سے پوچھو، یہ ہو رہا ہے۔ اپنے زمین کا پتھر نکال کر دوسروں کی زمین میں گاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین کا اتنا حصہ میرے قبضے میں آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، زمین کے نشانات میں جو چوری کرتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ یہ گھر کے کام کرنے والے، یہ گھر بنانے والے، کئی میسری لوگ
مجھ سے صاف کہتے ہیں مولانا ہم نہیں چاہتے، مگر وہ گھر بنانے والا ہم کو اصرار کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرنا ہوگا، یہ پتھر کو کھاڑو فلاں کی زمین میں گاڑ دو تاکہ اتنا حصہ میرے زمین میں آ جائے، میرا گھر اور زیادہ چوڑا ہو جائے۔ یہ ہو رہا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، مسلم میں روایت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا زمین کے نشانات میں چوری کرنے والا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ دوسروں کے گھروں پر، دوسروں کے دکانوں پر، دوسروں کی زمینوں پر نہ قبضہ کرنا کتنا بڑا سخت گناہ ہے، آج اس کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں، کوئی معمولی جرم نہیں، سخت ترین گناہ۔ کتنی روایتیں میں نے آپ کو سنایا، ایسے ظالموں کو اللہ زمین میں قیامت تک دھساتا رہے گا، قیامت تک دھساتا رہے گا۔ آج اس گناہ میں مسلمان بھی شریک ہیں، دلوں میں ذرہ برابر بھی غیرت نہیں، دلوں میں رتی برابر بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ ارے میرے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کوئی احساس نہیں۔ سال سال گزر جاتے ہیں، جانتے ہیں یہ گھر میرا نہیں، یہ دکان میرا نہیں، یہ زمین میری نہیں، اسی حال میں مر کے چلے جاتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد وہاں زندگی گزارتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کہہ کر، یہ باتیں آپ کو سنا کر، یہ روایتیں آپ کو سنا کر میں اصل پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ آج نماز پڑھنے والا، نماز نہیں پڑھنے والا، نیک مسلمان، گنہگار مسلمان، مسلمان ہے جیسا بھی ہے، ہر مسلمان کا دل بے چین، بے قرار تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ اسرائیل فلسطین پر حملہ کر رہا ہے۔ آج اسرائیل کے ظلم و زیادتی کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بے چینی، بے قراری ہو رہی ہے۔ یہی حال فلسطین کا ہوا جب جرمن کا ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی سرزمین یہودیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں بھی جاتے پناہ دینے کے لیے، امن دینے کے لیے، گھر دینے کے لیے، کھانا پانی دینے کے لیے کوئی ملک تیار نہیں۔ آج جو امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، آج جو برطانیہ، آج جو فرانس اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، پوچھو یہ کمینوں سے بھی جب یہودی لوگ تمہاری سرزمین میں آئے، امریکہ نے پناہ نہیں دیا، برطانیہ نے پناہ نہیں دیا، فرانس نے پناہ نہیں دیا۔ دنیا کا کوئی ملک امن دینے کے لیے، پناہ دینے کے لیے، گھر دینے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ فلسطین وہ سرزمین تھی، ان کی مجبوری، ان کی کمزوریوں کو دیکھ کر دل میں رحم آیا اور اپنی سرزمین میں ان کو جگہ دی، پناہ دی، کھانا دیا، پانی دیا، رہنے کے لیے زمین دیا، سر چھپانے کے لیے گھروں کا انتظام کیا، یہ سارے چیزوں کا انتظام کیا۔ آج وہی لوگ فلسطین پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے،
ساری دنیا جانتی ہے جو لوگ کہتے ہیں غزہ میں رہنے والے وہ دہشت گرد ہیں، فلاں دہشت گرد، فلاں دہشت گرد، یہ بولنے والے بھی جانتے ہیں یہ مظلوم ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کی جائیداد پر قبضہ کیا گیا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا گیا، ساری دنیا جانتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اسرائیل ناحق آ کر یہاں قبضہ کیا ہے۔ جب اسرائیل ناحق قبضہ کیا ہے ہمارے دلوں میں بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کر دینا، آج وہ گناہ ہم سے بھی ہو رہا ہے۔ دوسروں کے دکانوں پر، دوسروں کی زمینوں پر، مسجدوں کے دکانوں پر، مسجدوں کے گھروں پر قبضہ کرنے والے وہ ہندو نہیں، ہزاروں مسلمان ہیں۔ کولار شہر کے اندر بھی کئی مسجدیں ہیں جس کے دکانوں پر، گھروں پر مسلمان قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ تیرے یہ ظلم میں اسرائیل کے وہ ظلم میں کیا فرق ہے مجھے بتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسرائیل کے وہ ظلم، وہ بربریت میں اور تیرے یہ ظلم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی زمینوں پر قبضہ کیا، آج کا مسلمان دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر رہا ہے اور اپنے زمینوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے والے وہ دہشت گرد نہیں۔ ہندوستان کی زمین پر قبضہ کیا گیا، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لاکھوں علماء، مسلمان عورتوں نے، بچوں نے اور برادران وطن نے اپنی جانوں کا قربان کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربان کیا، کیا وہ دہشت گرد، کیا وہ آتنکواد ہیں؟ نہیں، اپنے ملک کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے لاکھوں جانوں کو قربان کیا۔ وہ تمام مجاہدین ہیں، وہ تمام شہداء ہیں۔ فلسطین میں رہنے والے مسلمان اپنے ملک کی سرزمین کی حفاظت کے لیے جو جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، میرے بھائیوں وہ دہشت گرد نہیں، وہ مجاہدین ہیں، اپنا حق لے رہے ہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، سیاہ ستہ کی کتابوں میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے ملک کی حفاظت میں، اپنے زمین کی حفاظت میں، اپنے جائیداد کی حفاظت میں جو انسان قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ مرنے والا بھی شہید ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو جان کی قربانی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، وہ شہید ہے۔ اب جانتے ہیں ہزاروں یہودی لوگ امریکہ کی سرزمین میں سڑکوں میں آ کر کہہ رہے ہیں اسرائیل فلسطین پر ناحق قبضہ کیا ہے، چھوڑ دینا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے۔ یہودی لوگ خود کہہ رہے ہیں اور یہودی جو علماء ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودی قوم کبھی کسی ملک پر حکومت نہیں کرے گی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہودی علماء خود کہہ رہے ہیں ہماری قوم، ہماری برادری قیامت کی صبح تک کسی ملک پر حکومت نہیں کرے گی۔ اس لیے اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ بھی ناحق، وہ بھی ظالم حکومت،
وہ خود کہہ رہے ہیں چھوڑ دینا چاہیے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. اس آیت کے تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرمایا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس بھی کہتے ہیں یہودی قوم وہ جو کبھی دنیا پر حکومت نہیں کرے گی, کسی ملک پر حکومت نہیں کرے گی, ہمیشہ وہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے اور وہ ٹیکس ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. کبھی قوت اور اقتدار یہ حاصل نہیں کریں گے. صحابی بھی بیان فرماتے ہیں اور ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا یہودی علماء خود کہہ رہے ہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ زمین. ان کی زمین ان کے حوالے کرو, ان کی جائیداد ان کے حوالے کرو, ان کے گھر ان کے حوالے کرو. یہ تمہاری سرزمین نہیں, یہ فلسطین میں رہنے والے لوگوں کی سرزمین. ترمذی میں ایک روایت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, سنو میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت فرمائی, صحابہ کے اندر انسانیت کیسا پیدا فرمائی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں تھے, فلسطین کی سرزمین میں تھے, وہاں رہ کر روم سے مقابلہ کر رہے تھے. اور روم اپنے زمانے کا سپر پاور ملک, آپس میں معاہدہ ہوا 1 سال تک آپس میں لڑائی نہیں کریں گے, جنگ نہیں کریں گے, معاہدہ ہوا. جب وہ معاہدے کی تاریخ آ گئی, ختم ہونے کی تاریخ آ گئی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا معاہدہ کا وقت ختم ہو رہا ہے, چلو ملک روم کی باؤنڈری میں سرحد میں چلے جائیں گے. جیسے ہی وقت ختم ہوگا اچانک روم پر حملہ کریں گے اور روم کو فتح کر لیں گے. لشکر تیار ہوا, روم کی باؤنڈری پر آ گیا. جب وہ سورج غروب ہوا اور وقت ختم ہو گیا, امیر معاویہ نے حکم دیا روم پر فوراً حملہ کرو. یہ ماننے والے مسلمان صحابہ بھی تھے, تابعین میں تھے. ملک روم پر ایسا حملہ کیا, شہر کے شہر فتح کر لیے. اچانک امیر معاویہ نے دیکھا ایک سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے. امیر معاویہ انتظار کر رہے تھے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے. جب قریب آ گئے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر, وفاء لا غدر, سب سے بڑا اللہ یہ پیغام دیتا ہے وفا کرو. وفاداری کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے, دھوکہ دینا یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں. دھوکہ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. جب قریب آ گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب 2 قوموں میں معاہدہ ہو جائے اور معاہدے کا وقت جب تک ختم نہ ہو کسی پر جنگ نہ کرنا, ان پر حملہ نہ کرنا. امیر معاویہ نے کہا وقت ختم ہونے کے بعد ہم نے حملہ کیا ہے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سواری پر آ رہے تھے, انہوں نے فرمایا امیر معاویہ تمہاری بات اپنی جگہ صحیح ہے, مگر روم والوں کو کیا پتا, روم والوں کو کیا خبر کہ معاہدے کا وقت ختم ہو گیا اور وقت ختم ہوتے ہی فوراً ہم پر حملہ کیا جائے گا. روم والوں کو کیا خبر ہے, وہ تو انتظار میں ہوں گے, دوبارہ معاہدہ کریں گے, آپس میں صلح کر لیں گے, ہو سکتا ہے وہ انتظار میں رہیں گے.
اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر معاویہ جتنا علاقہ تم نے فتح کیا ہے وہ تمام علاقے وہ تمام شہر یہ روم والوں کو واپس کر کے فوراً باہر نکلو۔ ایک صحابی کے کہنے پر، ایک صحابی کو ایک حدیث کے سنانے پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جتنا علاقہ جتنے شہر فتح کر لیے تھے وہ تمام شہر وہ تمام بستیاں ملک روم کے حوالے کر دیا، واپس کر دیا اور لوٹ کر واپس آ گئے۔ یہ ایمان والوں کی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، آج دنیا جانتی ہے۔ اسرائیل فلسطین میں جا کر ان کے زمینوں پر قبضہ کیا ہے، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، ان کی زمین ان کے حوالے کرو، واپس جاؤ، جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ظلم، یہ بربریت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا ان کا وہ ظلم، وہ ستم دیکھ کر دلوں میں رحم کیوں نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کے؟ میں نے کہا جب وہ قوم اس دنیا کے اندر ہزاروں نبیوں کو ناحق قتل کیا، نبیوں کو قتل کر کے ان کے دلوں میں رحم نہیں آیا، یہ بچوں کو قتل کر کے ان کے دلوں میں کہاں رحم آئے گا؟ 10,000 کے قریب 20-22 دنوں کے اندر 10,000 کے قریب معصوم فلسطینیوں کو قتل عام کیا گیا، شہید کیا گیا۔ ان میں سے بھی تقریباً 6,000 کے قریب معصوم بچے اور عورتوں کو قتل کیا گیا۔ یہ کوئی تیری طاقت ہے؟ یہ تیری کوئی جوان مردی ہے؟ بچوں کو قتل کر کے، عورتوں کو قتل کر کے، یہ کوئی جوان مردی؟ ارے اپنی طاقت، اپنی جوان مردی دکھانا ہے، جس سے لڑنا ان سے جا کے لڑو۔ سمجھ رہے اشارہ؟ جن سے لڑنا ان سے جا کے لڑو، ان سے لڑنے کے بجائے معصوم 2 سالہ، 1 سالہ، 4 سالہ، 8 سالہ بچوں کو قتل کر کے کیا اپنی جوان مردی دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ ملک شام، فلسطین، وہ سرزمین جہاں 10,000 نبیوں کی قبریں، 1-2 نہیں 10,000 نبیوں کی قبریں، فلسطین کی وہ سرزمین، بخاری شریف کا 29واں پارہ، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ملک شام میں برکت نازل فرما، ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا فرمائیں، دوسری مرتبہ پھر دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ملک شام میں برکت نازل فرما، ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ وہ لوگوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لیے، ہماری بستی کے لیے دعا فرمائے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ملک شام میں برکت نازل فرما۔ ملک شام فلسطین کے اندر تھا، فلسطین ملک شام کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ فلسطین کی سرزمین میں برکت نازل فرما۔ اور وہ برکت قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، وبارکنا حولہ وبارکنا فیہا للعالمین۔ کلام پاک کا 9واں پارہ، کلام پاک کا 15واں پارہ، کلام پاک کا 17واں پارہ، کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا ملک شام کی وہ سرزمین ہے، فلسطین کی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ نے خیر و برکت کو رکھا ہے۔ آج ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد
آپ کا جسم مبارک حجرے میں رکھا گیا ہے، یہاں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ کیا اختلاف؟ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اب آپ کی تدفین کہاں کرنا چاہیے؟ سنو، فلسطین سے ہمارا کیا تعلق؟ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں، فلسطین کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، وہ بچوں کے بل ملانے کو دیکھ کر راتوں میں اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا انتقال، آپ کا جسم مبارک حجرے میں کمرے میں رکھا گیا، صحابہ کے درمیان اختلاف، اللہ کے پیغمبر کو کہاں تدفین کرنا؟ بعض صحابہ نے کہا مسجد نبوی کے اندر کرنا، بعض صحابہ نے کہا جنت البقیع میں کرنا، بعض صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کو بیت المقدس کو لے کر جانا، وہاں تدفین کرنا۔ صحابہ بھی جانتے تھے اللہ کے پیغمبر کے دل میں فلسطین کی کیا محبت، اللہ کے پیغمبر کے دل میں مسجد اقصی کی کیا محبت ہے، صحابہ بھی جانتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا ہماری رائے یہ ہے اللہ کے پیغمبر کو فلسطین لے کر جانا، وہاں مسجد اقصی کے قریب آپ کی تدفین کرنا۔ یہ صحابہ کا اختلاف چل رہا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور تمام صحابہ سے بیان فرمایا، صحابہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس نبی کا جس جگہ انتقال ہو جائے اسی جگہ ان کی تدفین کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا جس نبی کا جہاں انتقال ہو جائے، جس جگہ انتقال ہو جائے اسی جگہ اس نبی کی تدفین کرنا یہ ضروری ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ تمام صحابہ خاموش، اس لیے کہ حضرت عائشہ کے کمرے میں انتقال ہوا تو عائشہ کے کمرے میں ہی آپ کو تدفین کرنا چاہیے۔ بعد میں وہی عمل ہوا، وہی تدفین کی گئی۔ بہرحال صحابہ نے یہ رائے دی تھی اللہ کے پیغمبر کو فلسطین لے کر چلو، وہاں جا کر تدفین کریں گے، یہ تعلق ہے ہمارا، یہ ہمارا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحاح ستہ کی کتابوں میں روایت ہے اللہ کے نبی نے امت کو ترغیب دلائی، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، میری امت کے لوگوں 3 مسجدوں کی طرف جانا دل چاہے ضرور جاؤ۔ اب محدثین نے کیا بیان فرمایا وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی 3 مسجدوں کی طرف ضرور جانا چاہیے، سفر کر کے جانا چاہیے۔ ایک بیان فرمایا بیت اللہ، اور پھر بیان فرمایا مسجد نبوی، اور آخر میں بیان فرمایا مسجد اقصی۔ اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے جیسے ہمارا دل چاہتا ہے بیت اللہ جاؤں، ہمارا دل چاہتا ہے مسجد نبوی جاؤں، ہمارا دل چاہنا چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبہ ہونا چاہیے میں بھی فلسطین مسجد اقصی میں جاؤں اور وہاں کا ماحول دیکھ کر آؤں۔ یہ ہمارا تعلق ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ آج اسلامی ممالک کو چھوڑو، ہماری زندگیوں کو بدلاؤ۔ دیکھ رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب اپنی پڑی ہوئی ہے، سب کا حال بے حال ہے، سب غلام بن چکے ہیں، سب غلام بن چکے ہیں۔ محمد بن سلمان امریکہ اسرائیل کا پروردہ اور وہاں سے تربیت پایا ہوا، وہ کہاں ساتھ دے گا میرے بھائیوں؟ ہماری زندگیوں کو بدلاؤ اور دعاؤں کا اہتمام کرو، صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو۔ وہاں کا ظلم
ظلم، وہاں کی بربریت ختم ہو، اور وہاں اللہ امن شانتی نازل فرمائے، اللہ اپنی مدد نازل فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہم دوسروں کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، یہ بھی حرام۔ اسرائیل فلسطین میں جا کر وہاں کی زمین کو قبضہ کیا، وہ بھی ظلم ہے۔ ہم اس سے بھی کہتے ہیں وہ زمین تیری نہیں، واپس جانا چاہیے، اور ہمارا حال بھی بدلانا چاہیے۔ جن کا جو حق دینا ہے فوراً ادا کرو، فوراً ادا کرو۔ دوسروں کا دکان، دوسروں کا گھر، دوسروں کی زمین، دوسروں کا مال، فوراً جن کا دینا ان کو ادا کرو۔ اگر ادا نہیں کیے، میدان محشر میں جہاں اسرائیل کھڑا ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسرائیل کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہاں کے بچوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ مظلوموں کا ساتھ دو، مظلوموں کی حمایت کرو، مظلوموں کے لیے دعائیں کرو، مظلوم کے حق میں صدقہ خیرات کرو، مظلوموں کے نام پر روزوں کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ میدان محشر میں فلسطین کے بچوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین پر اپنی مدد، اپنی نصرت نازل فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔